السلام علیکم ویورز، صابرس کی تعبیر میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہمارے پیارے نبی کا خواب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی وہ ہوتی تھی کہ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو جمع کرتے، تمام صحابہ کو، تمام جو بھی مسجد میں لوگ ہوتے تھے موجود ان کو جمع کر کے، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ مجھے بتا دے، میں اس خواب کی تعبیر فرما دوں گا اس کو۔ تو ہر نماز کے بعد یہی معمول ہوتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ بیٹھ گئے۔ جب لوگ آ کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے کل رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات مجھے جو خواب آیا اس میں سے کل رات دو لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے خواب میری نیند سے جگایا اور مجھے کہا انطلق انطلق، مطلب کہ چلیے چلیے، یعنی نیند میں ہی وہ سو رہے تھے اور ان کو آ کے ان کے خواب سے جگایا ان دو لوگوں نے۔ خواب کے اندر ہمارے پیارے نبی نے 7 طرح کے الگ الگ قسم کے جو تھے وہ منظر دیکھے۔ وہ خواب کے منظر جو ہیں وہ آج کل کے مسلمانوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ وہ دو لوگ کون تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی میں بتانے والی ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فانطلقنا، ہم لوگ چل دیے، یعنی ان کے ساتھ میں مل کے چل دیا جب انہوں نے مجھے جگایا تو۔ اور ابھی ہم کچھ ہی آگے پہنچے تھے تو میں نے دیکھا، ہمارے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ جو آدمی لیٹا ہوا تھا اس کے اوپر بالکل سامنے سر کی طرف ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر تھا۔ اس شخص نے وہ پتھر زمین پر لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر بہت زور سے مارا۔ زمین پر لیٹے ہوئے شخص کا سر اس پتھر سے کچل دیا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پتھر گھومتا ہوا نیچے آ گیا۔ بعد وہ شخص دوبارہ نیچے آ کے اس پتھر کو اوپر لے گیا اور واپس جا کے اس پتھر کو کھڑا ہو گیا لے کے، اور نیچے جو شخص تھا لیٹا ہوا اس کا سر جو تھا اتنی دیر میں دوبارہ سے بالکل صحیح ہو گیا، جیسے اس کے اوپر وہ پتھر لگا ہی نہ ہو۔ واپس اس کی شکل ویسی ہو گئی اس شخص کی، لیٹے ہوئے شخص کی، اس کے سر کی۔ اور یہی ماجرا بار بار ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شخصوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان دونوں شخصوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کو کہا انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آگے بڑھے، ہم آگے چلے تو دوبارہ سے میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر بھی ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور اس شخص کے ہاتھ میں ایک ہک تھا۔ کس چیز کا ہک؟ وہ جو لوہے کے بڑے ہک ہوتے ہیں ویسے۔ وہ اس سے کیا کر رہا تھا؟ وہ شخص اس ہک سے 3 کام کر رہا تھا۔ پہلا کام یہ کہ وہ اس ہک کو اس شخص کی آنکھ میں ڈالتا اور آنکھ میں ڈالنے کے بعد چیرتے ہوئے نیچے کی طرف سر سے باہر نکال دیتا، پھر اس کی ناک میں ڈالتا وہی ہک، پھر وہ چیرتا ہوا دوبارہ اس کے سر کے پیچھے سے نکال دیتا، پھر وہ ہک وہ شخص اس کے منہ میں ڈالتا اور پھر وہ کھینچتا ہوا اس کے پیچھے سر سے نکال دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ میں ہک تھا وہ سب سے پہلے اس شخص کی، لیٹے ہوئے شخص کی ایک سائیڈ سے، مطلب یہ سارا کام کرتا، ایک طرف سے، ایک آنکھ سے، ایک ناک کی طرف سے، ایک منہ کی طرف سے، یعنی سائیڈ سے۔ جب وہ اس کی دوسری سائیڈ کی طرف کرنے لگتا تو وہ جو پہلی سائیڈ کے ساتھ جو پہلے کیا اس نے ہک ڈالنا نکالنا، وہ سائیڈ دوبارہ بالکل اپنی اصلی شکل میں آ جاتی، بالکل صحیح ہو جاتی، جیسے اس کو بالکل کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر وہ شخص اس کی دوسری سائیڈ کے ساتھ بھی وہی سارا معاملہ کرتا اور کرتا رہتا بار بار۔ تو یہی بار بار معاملہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان دو شخصوں سے پوچھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان دو لوگوں نے مجھے بالکل بھی کوئی جواب نہ دیا اور صرف یہ کہا انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ان دونوں کے ساتھ تھوڑا اور آگے گیا تو وہاں میں نے ایک تندور دیکھا۔ اس تندور میں کئی سارے مرد اور کئی ساری عورتیں موجود، ان کے جسموں پر کوئی لباس نہیں تھا، وہ سارے لوگ ننگے تھے، یعنی بے پردہ تھے، اور وہ چاروں طرف سے بند تھا۔ اس تندور میں جیسے ہی آگ لگی اور وہ سارے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔
تو میرے ساتھ کھڑے ہوئے جو 2 شخص تھے، میں نے ان سے دوبارہ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے دوبارہ کہا انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں تھوڑا اور آگے گیا ان 2 لوگوں کے ساتھ تو میں نے دیکھا کہ ایک نہر تھی، خون کی طرح لال کلر کی نہر تھی وہاں موجود۔ اس خون کی نہر میں ایک تیرتا ہوا شخص کنارے کی طرف جا رہا تھا اور کنارے پر پہلے ہی ایک انسان، ایک آدمی کھڑا تھا۔ جیسے ہی نہر میں موجود شخص کنارے پر تیرتا ہوا پہنچتا ہے تو وہ انسان جو کھڑا تھا وہ اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے ڈوب جاتا ہے۔ اور یہ سب بھی پچھلی بار کی طرح بار بار ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان 2 شخصوں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو وہ شخص جو تھے انہوں نے دوبارہ یہی کہا کہ انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑا اور ہی آگے گئے تو میں نے ایک بہت ہی خوفناک شکل والا آدمی دیکھا۔ اتنی خوفناک شکل تھی اس کی کہ اس طرح کا آدمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص آگ جلا رہا تھا اور اس آگ کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لوگوں سے دوبارہ پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو وہ لوگوں نے دوبارہ کوئی جواب نہ دیا اور صرف یہی کہا انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم تھوڑا آگے گئے اور اب جو میں نے منظر دیکھا وہ بہت ہی الگ تھا، جیسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا وہ منظر، اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا۔ ہم وہاں جا کے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی لمبا شخص تھا کہ اس کا سر دکھائی نہیں دے رہا تھا، اتنا لمبا تھا وہ شخص، اور اس کے ارد گرد کئی سارے بچے موجود تھے، اتنے بچے کہ ان کی تعداد کرنا مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو دیکھ کے بہت حیران ہوا اور میرے ساتھ جو 2 شخص تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ 2 شخصوں نے مجھے دوبارہ کوئی جواب نہ دیا اور یہی کہا انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم تھوڑا آگے گئے تو اس سے بھی خوبصورت باغ تھا جو ہم نے پیچھے دیکھا، اور وہاں ایک دروازہ تھا۔ ہم لوگ اس دروازے کے قریب پہنچے تو انہوں نے فرشتوں نے فرمایا کہ اطلاع، اوپر چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہم اوپر چل دیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں ایک شہر تھا جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم اس شہر میں پہنچے تو وہاں میں نے اتنے حسین لوگ دیکھے کہ میں نے اتنے حسین لوگ کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن ان کے چہرے کی ایک جو تھی سائڈ وہ حسین تھی اور ایک جو تھی وہ بہت زیادہ خوفناک اور خراب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک نہر کی طرف جمع ہو گئے سارے۔ جب وہ لوگ وہاں جمع ہو گئے تو میرے ساتھ جو 2 لوگ تھے ان 2 لوگوں نے ان سے کہا کہ نہر میں چھلانگ لگا دو۔ ان لوگوں نے اس نہر میں چھلانگ لگا دی اور وہ جب چھلانگ لگائی اور باہر نکلے تو ان کی جو ایک سائڈ خوفناک اور خراب تھی وہ پوری طرح سے حسین ہو گئے وہ لوگ، اور پوری طرح سے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 2 شخصوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھیے، جب میں نے اس طرف دیکھا تو ایک بہت ہی حسین محل تھا، بالکل بادلوں کی طرح، بہت ہی خوبصورت۔ تو ان 2 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آپ کا محل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ بارک اللہ فیکم، اللہ آپ پر خیر فرمائے، اب مجھے اس کے اندر لے چلو۔ ان لوگوں نے فرمایا لا بعد، ابھی نہیں، پر ایک وقت ضرور آئے گا جب آپ اس کے اندر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ وہ لوگ فرشتے تھے اور ان لوگوں نے مجھے پیچھے گزرے ہوئے تمام منظروں کو ایک ایک کر کے بتایا۔ اب سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے سر پہ پتھر مارا جا رہا تھا وہ قرآن پاک پڑھتا تھا اور اس نے قرآن پڑھ کے چھوڑ دیا تھا اور نمازوں کو جان بوجھ کے قضا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا شخص تھا جس کے ناک کان منہ کو ہک سے چیرا جا رہا تھا، وہ شخص صبح اٹھتا تھا اور اٹھتے ہی جھوٹ بولنا شروع کرتا تھا اور شام ہوتے ہوئے رات ہوتے تک جھوٹ بولتا تھا۔
آسان الفاظ میں کہا جائے تو وہ عذاب ایک جھوٹے شخص کو ہو رہا تھا۔ اور تیسرا منظر جو آپ نے دیکھا تھا کہ تندور میں جو لوگ جل رہے تھے، جو بنا کپڑوں کے تھے اور ان میں آگ میں وہ جل رہے تھے، تو وہ لوگ وہ تھے جو زنا کرتے تھے، تو ان کو اس چیز کا عذاب مل رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شخص جو خون کی نہر کے اندر موجود شخص تھا، جس کے منہ میں پتھر مارے جا رہے تھے، تو وہ یا تو سود دیتا تھا یا تو سود لینے والوں میں سے تھا، تو وہ عذاب ایک سود خور کو دیا جا رہا تھا۔ اور خوفناک شکل والا آدمی اور وہ شخص جو آگ کے ارد گرد گھوم رہا تھا، جس کے ارد گرد آگ موجود تھی، وہ کون تھا؟ وہ مالک تھا۔ کون مالک؟ جہنم کا پہرے دار مالک تھا وہ۔ اس کے بعد وہ شخص جو بہت لمبا تھا اور اس کا جو فیس تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کے ارد گرد بہت سارے بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ ابراہیم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ساتھ جو بچے تھے ان کے ارد گرد وہ بچے تھے جو دنیا میں بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں۔ اب آخر میں وہ لوگ جو ایک سائڈ سے تو بہت ہی حسین اور خوبصورت تھے، اور ان کی دوسری سائڈ جو تھی وہ ڈراؤنی اور خوفناک تھی، تو وہ لوگ جو تھے وہ لوگ تھے جو نیک عمل بھی دنیا میں کرتے تھے اور برے عمل بھی کرتے تھے، تو ان کے ساتھ وہ معاملہ پیش آ رہا تھا۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہ آپ کو اور مجھے آخرت کے عذاب سے بچائے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت خیال رکھیں۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔